السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ابن عطاش ایپیسوڈ 4۔ یہ دن کا وقت تھا، ایران میں ہاتھی نہیں پائے جاتے تھے۔ کوئی بہت ہی بڑا دولت مند شخص اپنی دولت کی نمائش کی خاطر وادی سندھ سے ہاتھی خرید کر لاتا تو اس کی شہرت دور دور تک پھیل جاتی۔ فیل سوار کا چمکتا دمکتا ہودج دیکھ کر سعد الملک بھی یہی سمجھا کہ اصفہان کا کوئی دولت مند رئیس اس سے ملنے کی غرض سے آ رہا ہے۔ یہ لوگ کھلی شاہراہ پر کھڑے تھے کیونکہ سعد الملک کا دستہ واپس رے جانے کے لیے تیار تھا۔ ہاتھی کے ہودج کے ساتھ لٹکی نکرئی گھنٹیاں انتہائی سریلی آواز میں بج رہی تھی۔ سعد الملک کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اسے فیل سوار کی شان و شوکت دیکھ کر ہاتھی کی اہمیت کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا، واقعتاً ہاتھی کی سواری شان و شوکت اور تمطراق کا باعث ہے۔ دستے میں موجود افسر اور سپاہی بھی ہکا بکا اسی جانب دیکھ رہے تھے۔ ہودج کے آگے ایک منکش شانشین تھی جہاں ایک باوردی فیلبان جمع بیٹھا تھا۔ ہودج کے چاروں طرف جگمگاتے ہوئے رنگ برنگے موتیوں کی لڑیاں کسی جالی دار پردے کی طرح لٹک رہی تھیں۔ موتیوں کی چکا چوند اٹھتے ہوئے سورج کی کرنوں میں سعد الملک کی آنکھیں چندھیانے لگی۔ معاً سعد الملک کو اپنی کمتری کا احساس ہوا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اب اسے دولت مند فیل سوار کی گستاخی پر غصہ آ رہا تھا جو وزیر سلطنت کے سامنے اپنی ہاتھی پر سوار ہو کر آیا تھا۔ سعد الملک پیچ تاب کھا رہا تھا کہ اس کی نظر ہودج میں بیٹھے شخص پر پڑی اور اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ تو کوئی خاتون تھی۔ اب سعد الملک کا غصہ جاتا رہا اور وہ دلچسپی بھری نگاہوں سے ہاتھی کے سوار کو دیکھنے لگا۔ چند ثانیے بعد فیل سوار ان لوگوں کے نزدیک پہنچ آیا۔ باوردی فیلبان نے ہاتھی کو بٹھانے کے لیے نوکیلے اوزار کا ٹھوکا دیا اور ہاتھی دھیرے دھیرے زمین پر بیٹھنے لگا۔ آنے والے کی شان اتنی نرالی تھی کہ سعد الملک کی نظر میں اس کی وقت بے پناہ بڑھ گئی۔ آخر یہ خاتون کون تھی جو بادشاہوں کسی شان و شوکت کے ساتھ وزیر سلطنت کے سامنے پدھاری؟ فیل سوار کے عقب میں اس کا محافظ دستہ تھا جس کے تمام سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ خاتون ہاتھی کے ہودج سے باہر آئی۔ اب حاکم شہر مطمئن تھا۔ اس نے اپنی پیشانی کا پسینہ پونجھ لیا۔ سعد الملک کی توجہ اس کی جانب سے ہٹ چکی تھی۔ باپردہ خاتون منکش سیڑھی پر پاؤں رکھ کر نیچے اتری اور پروکار قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی سعد الملک کی جانب بڑھی۔ یہ نادرہ بیگم تھی، اصفہان کی سب سے دولت مند خاتون نادرہ بیگم، جس کے مرحوم باپ کا کاروبار بدخشان سے لے کر یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے اپنے تجارتی قافلے اور سینکڑوں اونٹ سارا سال دنیا بھر میں ایک جگہ کا مال دوسری جگہ اور دوسری جگہ کا مال تیسری جگہ پہنچاتے نہ تھکتے تھے۔ نادرہ بیگم ایک شریف النفس اور درد مند دل رکھنے والی نوجوان خاتون تھی۔ یہ ابھی تک کنواری تھی۔ باپ کی موت کے بعد سارے کاروبار کی ذمہ داری اس معصوم اور کم عمر لڑکی کے کندھوں پر آ پڑی تھی، لیکن نادرہ بیگم نے کمال استقلال اور مردانگی کا ثبوت دیا۔ ایک دوشیزہ ہو کر اس نے ہزاروں میل پر پھیلے اپنے باپ کے کاروبار کو نہ صرف سنبھالا بلکہ اسے ترقی دی۔ ہر سال سلطان کے خزانے میں نادرہ بیگم کی طرف سے 2000 طلائی اشرفیاں ٹیکس کے طور پر جمع کروائی جاتی تھیں۔ سعد الملک ہکا بکا کھڑا آنے والی حسین عورت کے قدموں کی چاپ سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ایک دراز قد دوشیزہ تھی جو قدم بقدم چلتی ہوئی سعد الملک کے سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ سعد الملک کی آنکھوں میں حیرت اور دلچسپی کے طوفان گردش کرنے لگے۔ وہ کسی بے صبر حسن پرست کی طرح تیزی سے 2 قدم آگے بڑھا اور نادرہ بیگم کے سامنے پہنچ کر اس کی طرف سے تسلیمات عرض کیے جانے کا انتظار کرنے لگا، لیکن نادرہ نے اس کی توقع پوری نہ کی اور اپنی غزالی آنکھوں کو محض پٹپٹا کر رہ گئی۔ اس نے کہا، محترم وزیر سلطنت، آپ کوئی خاطر خواہ انتظامات کیے بغیر ہی چل دیے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 ماہ اور 13 دن میں
280 افراد اس شہر کی کالی راتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریکی کا حصہ بن گئے۔ نادرہ کی آواز کسی کلانٹ سے مشابہ تھی، جیسے کسی محل سرا کی محراب میں کوئی مطرب 6 سوراخوں سے سر بکھیر رہا ہو۔ اس کے گلے سے نکلنے والی مترنم آواز اتنی رسیلی تھی گویا قدرت نے اس کے الفاظ میں شہد گھول دیا تھا۔ سعد الملک کا سر گھوم گیا۔ اسے یہ بھول گیا کہ دولت مند لڑکی نے اس کے ساتھ کیا بات کی، اور اسے یہ بھی بھول گیا کہ وہ ایک عظیم سلطنت کا باوقار وزیر ہے۔ وہ دیدے پھاڑے اس معجبی کی شام ہوتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نادرہ نے اپنی بات دہرانا مناسب نہ سمجھا، بلکہ کہا، وزیر سلطنت رئیسہ محل نادرہ بیگم آپ سے مخاطب ہے۔ مان سعد الملک کو حاکم شہر اور اپنے ماتحتوں کے سامنے اپنی سبکی کا احساس ہوا اور اس کی گردن آنے واحد میں اکڑ گئی۔ میں رئیسہ محل کی بات سن چکا ہوں۔ مجھے جو انتظامات ضروری لگے میں نے کیے۔ ہم نے 3 دن یہاں قیام کیا لیکن کوئی انوکھا واقعہ پیش نہیں آیا۔ لیجئے، میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا۔ اب آپ فرمائیے کہ آپ کی تعریف کیا ہے اور آپ کس حیثیت سے وزیر سلطنت سے باز پرس فرما رہی ہیں۔ سعد الملک کے لہجے میں رعونت تھی جسے نادرہ بیگم نے صاف محسوس کیا، چنانچہ نادرہ بیگم بھی اسی لہجے میں بولی، میرا نام نادرہ بیگم ہے۔ رئیسہ محل کا خطاب مجھے سلطان معظم نے عطا کیا ہے۔ میں فارس کی سب سے بڑی تاجرہ ہوں۔ میرے خزانے سے ہر سال 2000 طلائی اشرفیاں دارالسلطنت کے خزانے میں بھیجی جاتی ہیں۔ ملک کے طول و عرض میں میرے پیسے سے چلنے والے 70,000 سے زیادہ سرائے ہیں۔ میرے اونٹوں اور ملازموں کی تعداد شمار کرنا ممکن نہیں۔ سلطنت سلجوقی کی امیر ترین خاتون ہونے کی حیثیت سے دربار رے نے مجھے رئیسہ محل کا خطاب دیا ہے۔ اب فرمائیے کہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے وزیر سلطنت کے ساتھ بات کرنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں؟ سعد الملک جہاں تھا وہیں رک گیا۔ نادرہ بیگم کی حیثیت سن کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ حاکم شہر دل ہی دل میں بغلیں بجانے لگا، کیونکہ اس کے سامنے درشت مزاج سعد الملک کی کافی سبکی ہو گئی تھی۔ سعد الملک نے سمجھ لیا کہ اگر وہ مزید رئیسہ محل کے سامنے ٹھہرا تو اپنے ماتحتوں کے سامنے اس کا وقار کم پڑ جائے گا۔ چنانچہ سعد الملک نے اپنے دستے کو کوچ کرنے کا حکم دیا، لیکن نادرہ بیگم خاموش رہنے والی نہ تھی۔ آخر اس کا جان سے پیارا بھائی انہی حالات کا شکار ہو کر لاپتہ ہو گیا تھا۔ باپ کی موت کے بعد 2 بہن بھائی ہی تو رہ گئے تھے۔ نادرہ عمر میں اپنے بھائی سے بڑی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کا خیال شفیق والدین کی طرح رکھتی تھی، لیکن اصفہان کے اس تازہ المیہ میں اس کا عزیز ترین چھوٹا بھائی گم ہو گیا تھا۔ اس کے لیے اس کا بھائی نعیم بن سفیان ہی سب کچھ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ سعد الملک کو بغیر تسلی بخش انتظامات کیے واپس جانے دیتی؟ نادرہ بیگم کے کہنے پر ہی تو حاکم شہر نے دارالسلطنت سے امداد طلب کی تھی۔ چنانچہ نادرہ بیگم نے کسی قدر بلند آواز سے وزیر سلطنت کو مخاطب کیا، محترم سعد الملک، آپ کی خدمت میں میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ مزید کچھ دن یہاں قیام کر کے حالات کو اپنی نگرانی میں سنوارنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے حکومت کے جس قدر اخراجات ہوں گے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب معاملہ سعد الملک کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ اسے رئیسہ محل کا لہجہ توہین آمیز محسوس ہوا، چنانچہ وہ غصے سے بولا، خاتون، آپ سرکاری کام میں مداخلت کرنے کا جرم کر رہی ہیں۔ میں اس جرم میں آپ کو گرفتار کرنے کا حکم بھی دے سکتا ہوں، لیکن آپ کی حیثیت اور مرتبہ کا خیال رکھتے ہوئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں جا کر آرام سے بیٹھیے۔ حکومت کو کس وقت کیا کرنا ہے میں آپ سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اتنی بڑی سلطنت کا وزیر اصفہان کے اس چھوٹے سے مسئلہ کے لیے یہاں کئی دن تک پڑا رہا تو امور سلطنت کون سنبھالے گا؟ میں نے کوتوال شہر کو سختی سے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ آئندہ ہر رات پولیس کے دستے شہر میں گشت کریں گے اور شہریوں کے امن و امان کا خیال رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے اب آپ مطمئن ہو چکی ہوں گی۔ سعد الملک کے لہجے میں زہر تھا۔ وہ تیزی سے اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا اور اگلے لمحے وہ اپنے گھوڑے کی پشت پر تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دارالسلطنت کا امدادی دستہ واپسی کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ جاتے ہوئے سعد الملک کو عقب سے حاکم شہر، کوتوال شہر اور دیگر افسران شہر کے علاوہ رئیسہ محل نادرہ بیگم بھی غصے بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سعد الملک آیا اور چلا گیا۔
لیکن اس نے اصفہانیوں کی پریشانی کا کوئی مداوا نہ کیا۔ بے شک گزشتہ 3 راتوں سے کوئی واقعہ پیش نہ آیا تھا، لیکن ابھی کچھ نہ کہا جا سکتا تھا۔ سعد الملک کا دستہ نگاہوں سے اوجھل ہوا اور شاہراہ پر محض دھول کا بادل باقی رہ گیا۔ سب لوگوں کی نگاہیں ابھی تک دور جاتی ہوئی شاہراہ پر جمی ہوئی تھی۔ دھول چھٹی تو حاکم شہر اور رئیسہ محل یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابو سلیم بغدادی گرد و غبار کے بادل سے یوں نکل آئے جیسے پچھلی راتوں کا چاند افق پر جمی گھٹاؤں کی اوٹ سے نکل آتا ہے۔ ابو سلیم تھے ہی ایسے فقیر منش، سادہ لباس، سادہ مزاج، خوش خلق، ملنسار، مسکراتے ہوئے۔ وہ جامعہ نظامیہ بغداد سے فارغ التحصیل تھے۔ ان کے استاد عرب و عجم کے سب سے بڑے عالم اور فلسفی ابو حامد امام غزالی تھے۔ ابو سلیم کی طبیعت بھی امام غزالی پر گئی تھی۔ وہ اپنے استاد کی طرح درویش منش اور کریا کریا گھومنے والے انسان تھے۔ گزشتہ 3 سال سے وہ اصفہان میں مقیم تھے، جہاں انہوں نے جامع غزالی کے نام سے ایک سادہ لیکن مکمل مدرسہ کھول رکھا تھا۔ ان کے شاگرد دن بھر انجیر اور شاہ بلوط کی چھاؤں میں کچی زمین پر بیٹھے درس حدیث پڑھا کرتے تھے۔ اصفہان کے ہر شہری کے دل میں ابو سلیم کی جو عزت تھی، اس کی حد بندی کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اس قدر سادہ اور درویش مزاج انسان تھے کہ درس و تدریس کے مشغلہ سے فارغ ہوتے تو اصفہان کے گلی کوچوں میں گھومتے رہتے۔ جہاں کوئی بھوکا نظر آتا اسے کھانا کھلاتے، اور کوئی میلا کچیلا دیوانہ نظر آتا تو اسے نہلاتے، دھلاتے، صاف ستھرا لباس پہناتے اور اس کے طعام اور قیام کا بندوبست کرتے۔ ابو سلیم کو یوں اچانک آتے دیکھا تو حاکم شہر اور رئیسہ محل دونوں ٹھٹک گئے۔ اب ان کے لیے ابو سلیم ہی دلاسا اور تسلی کا دوسرا نام ہو سکتے تھے۔ ابو سلیم بغدادی مسکراتے ہوئے ان لوگوں کے قریب آ پہنچے۔ ان کا امامہ حسب معمول گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا، حتیٰ کہ ان کی آنکھوں کی پلکیں تک دھول سے بھر چکی تھی۔ انہوں نے امامے کے پلو سے اپنا چہرہ صاف کیا اور رئیسہ محل کی جانب دیکھتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں بولے، کیا بات ہے بیٹی، تم یہاں؟ کیا تم بھی سعد الملک کو الوداع کہنے آئی تھی؟ وہ اچھا وزیر نہیں ہے، وہ سلجوقی سلطنت کو نقصان پہنچائے گا۔ اتنا کہہ کر ابو سلیم حاکم شہر اور باقی لوگوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ دیکھو تم لوگ خود ہی کچھ کرو۔ جس حکومت کے سعد الملک جیسے وزیر ہوں، اس سے بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ میری بات مانو، میں کہتا ہوں یہ باطنیوں کا کام ہے، وہی اتنے شفاق ہو سکتے ہیں۔ تم جانتے ہو حسن نے اپنے بچپن کے دوست نظام الملک توسی کو بھی معاف نہیں کیا تھا۔ آج 18 سال ہونے کو آئے ہیں۔ میں شہر شہر علماء کی خدمت میں یہی کہتا پھر رہا ہوں کہ اس خطرناک فرقہ کے قلعہ کما کے لیے کچھ کرو۔ کیا تم بھول گئے تم نے عبد الملک اتاش کو بے عزت کر کے یہاں سے نکالا تھا؟ کیا باطنی اہل اصفہان سے اپنی بے عزتی کا بدلہ نہیں لیں گے؟ میں کہتا ہوں تمہارے اپنے اندر کالی بھیڑیں ہیں، اپنے آس پاس دیکھو، ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں کوئی باطنی ہو۔ رئیسہ محل سمیت سب لوگ ہکا بکا انگشت بدندان کھڑے تھے۔ درویش منش ابو سلیم اتنا کہہ کر شہر کی جانب چل دیے۔ سب لوگ پتھر کی طرح گمسم کھڑے عقب سے اس درویش کی پش کو دیکھتے رہے۔ نادرہ بیگم کا دماغ سنسنا رہا تھا۔ اس سے تو پہلے ہی شک تھا کہ یہ خطرناک کھیل بھوتوں اور بدروحوں کا نہیں بلکہ باطنیوں کا کھیلا ہوا ہے۔ نہ جانے کیا سوچ کر رئیسہ محل انتہائی عجلت کے ساتھ مڑی اور اپنے فیلبان کو واپس محل کی جانب چلنے کا حکم دیا۔ وہ راستے بھر یہی سوچتی آئی تھی کہ باطنی فرقہ کے لوگ اہل اصفہان سے عبد الملک اتاش کی توہین کا بدلہ لے رہے ہیں۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب چند سال قبل اصفہان کے علماء کی تحریک پر لوگوں نے عبد الملک اتاش کو رسوا کر کے یہاں سے نکالا تھا، نادرہ بیگم کا باپ اس وقت زندہ تھا اور اس تحریک میں پیش تھا جو علماء اصفہان کے ایما پر شروع کی گئی۔ دراصل برقیہ ورق کے زمانے میں باطنیوں نے بہت زور پکڑا، ان کے دائی شہر بہ شہر پھیلے ہوئے تھے۔ اصفہان میں عبد الملک اتاش نامی ایک ادیب تھا۔ شروع میں وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا تھا، لیکن بعد میں باطنی دائیوں کے اثر سے وہ باطنی ہو گیا۔ ائمہ اصفہان نے اس کی سرکوبی کرنی چاہی تو اصفہان چھوڑ کر رے چلا گیا۔ وہاں وہ حسن بن صباح سے جا ملا۔ نادرہ کو اچانک یاد آیا کہ عبد الملک اتاش کا ایک بیٹا بھی تو تھا، غالباً اس کے بیٹے کا نام احمد بن عبد الملک اتاش تھا۔
عبد الملک اتاش کی موجودگی میں اس کا بیٹا شہر میں کپڑا بیچنے کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ جب اس کے باپ کو لوگوں نے اس شہر سے نکالا تو بیٹے نے علل اعلان یہ اظہار کیا کہ وہ اپنے باپ کے مذہب کا منکر ہے۔ نادرہ بیگم کا ذہن اسی کپڑا فروش احمد بن عبد الملک اتاش پر اٹک گیا۔ وہ سوچنے لگی نہ جانے آج کل وہ شخص کہاں ہے۔ نادرہ بیگم کا باپ عماد الدولہ سفیان بھی اتاش کے صف اول کے دشمنوں میں سے تھا۔ عماد الدولہ علم دوست تھا۔ وہ اپنی حیات میں ہر سال خلیفہ کی خدمت میں عطیات بھجواتا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی جانب بھی نادرہ کے باپ کے قافلے جایا کرتے تھے۔ نادرہ جانتی تھی کہ اگر باطنی اتاش کی توہین کا بدلہ لیں گے تو اس کے گھرانے کو ضرور اپنا ہدف بنائیں گے۔ جو وہ سوچتی چلی جا رہی تھی اس کے ذہن میں یہ یقین پختہ تر ہوتا چلا جا رہا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی نعیم باطنیوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ نادرہ دل ہی دل میں بری طرح پیچ و تاب کھانے لگی۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ آج ہی ابو سلیم بغدادی سے دوبارہ ملے گی۔ اس دراز قد نوجوان کی آنکھیں بے نور تھیں۔ غور سے دیکھنے پر یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی گہرے نشے میں غرق ہو، لیکن بظاہر وہ ایک ایک قدم ٹھیک اٹھا رہا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر اصفہان کی ایک گلی میں چلا جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی بھوت یا بدروح نے اس کے دل و دماغ پر قبضہ جما رکھا ہو، کیونکہ وہ فی الحقیقت اپنے حواس میں نہیں تھا۔ اسے ہدایت دی گئی تھی کہ وہ آج رات بہر صورت راوندی کا قتل کر دے۔ راوندی کون تھا؟ نادرہ بیگم کا منہ بولا چچا، اس کے باپ عماد الدولہ کا گہرا دوست اور مشہور عالم و ادیب۔ دراز قد نوجوان کو راوندی کا گھر دن کی روشنی میں دکھا دیا گیا تھا۔ اب تو اسے صرف رات کی تاریکی میں راوندی کے مکان کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہونا اور عظیم مورخ اور مصنف راوندی کو قتل کرنا تھا۔ نوجوان اپنی دھن میں اندھا دھند لمبی گلی میں چلا جا رہا تھا۔ اس کے لباس میں زہر بجھا خنجر چھپا تھا جس کی مدد سے وہ راوندی کا قتل کرتا۔ شام کے سائے دیر ہوئی، دیواریں عبور کر گئے، رات اتر آئی تھی۔ غالباً ابھی لوگ عشاء کی نماز سے فارغ ہی ہوئے تھے۔ یہ فی الحقیقت اہل اصفہان کے سونے کا وقت نہیں تھا، لیکن جب سے شہر میں خوف و ہراس نے ڈیرے جمائے تھے، لوگ رات ہوتے ہی اپنے بستروں میں دبک جاتے تھے۔ نوجوان بدستور چلتا رہا۔ آج راوندی گھر میں اکیلا نہیں تھا، حالانکہ وہ ہمیشہ اکیلا ہی ہوتا تھا، لیکن آج شام کے کھانے میں اس کے ہمراہ اس کے پیارے دوست کی بیٹی نادرہ بیگم بھی شامل تھی۔ وہ آج صبح کے واقعہ کے نتیجے میں ہی یہاں آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے چچا راوندی ابو سلیم بغدادی کے بہت قریب ہے۔ چنانچہ اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے چچا راوندی کے ہمراہ ہی ابو سلیم بغدادی کے گھر جائے گی۔ پہلے کی نسبت آج شہر کے لوگ کم خوفزدہ تھے۔ گزشتہ 3 راتوں میں کچھ نہ ہوا تھا، آج چوتھی رات تھی۔ کوتوالے شہر کے حکم پر آج ایک مرتبہ پھر پولیس کے دستوں کا گشت جاری کر دیا گیا تھا۔ لوگ قدرے دیر سے گھروں میں داخل ہوئے، پھر بھی ہر دل کو دھڑکا لگا تھا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ وزیر سلطنت سعد الملک اور اس کا دستہ آج صبح واپس لوٹ گیا تھا۔ نادرہ بیگم بھی یہی سوچ کر اس وقت راوندی کے ہاں چلی آئی کہ آج بھی امن کی رات ہوگی، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ آج شہر کے سب سے قیمتی ادیب اور اس کے منہ بولے چچا راوندی کے قتل کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ وہ نوجوان تھا یا آصف، اس کے تمام تر اعضاء انسانوں جیسے تھے، لیکن اس کا ایک دھن میں چلنا اور چڑھی ہوئی آنکھیں اسے بہت پراسرار اور خوفناک بنائے ہوئے تھی۔ چند ہی گلیاں مڑنے کے بعد وہ یقیناً مورخ راوندی کے گھر کی عقبی دیوار تک جا پہنچتا، لیکن غالباً تقدیر نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ یکایک پولیس کا ایک دستہ آصف زدہ نوجوان کے سامنے آ گیا۔ سب سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ نوجوان کو دیکھتے ہی دستہ سالار نے پوری قوت کے ساتھ اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی۔ اے کون ہو تم؟ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ عموماً ایسا کم ہوتا تھا کہ اصفہان کی پولیس عام آتے جاتے شہریوں سے پوچھ گچھ کرتی، لیکن آج پولیس کو خصوصی احکامات جاری کر دیے گئے تھے۔ غالباً نوجوان کے بھوتوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آج راہ چلتے ہی ان کا کارندہ دھر لیا جائے گا۔ نوجوان نے دستہ سالار کی آواز سنی تو اپنی سرخ اور بھاری آنکھیں اٹھا کر سالار دستہ کی جانب دیکھا۔ پہلی نظر میں یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو۔ نوجوان کے پراسرار چہرے اور چڑھی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر پولیس کا سربراہ ایک لمحے کے لیے تو سہم گیا۔ اسے یکلخت یوں لگا جیسے وہ کسی انسان کی بجائے کسی بھوت یا عفریت سے بات کر رہا ہو۔ نوجوان کی آنکھوں میں کوئی جذبات نہ تھے،
یوں لگتا تھا جیسے اس کا ذہن کسی بڑی شیطانی طاقت کے قبضے میں ہے۔ یکلخت نوجوان کے حلق سے غراہٹ کی آواز نکلی اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنے لباس میں اڑسا ہوا خنجر نکال کر پولیس کے سالار دستہ پر حملہ کر دیا۔ وہ تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا۔ آن واحد میں اس نے دستہ سالار کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ سالار کے پیٹ سے انتڑیاں نکل کر لٹکنے لگیں۔ دوسرے سپاہیوں نے یہ ڈرا دینے والا منظر دیکھا تو یہی سمجھے کہ دستہ سالار کو قتل کرنے والا یقیناً بھوت ہے۔ وہ اپنے گھوڑوں کو موڑ کر بھاگنا ہی چاہتے تھے کہ ایک قدرے نوعمر سپاہی نے ہمت کی اور اپنی تلوار نکال کر خوفناک نوجوان پر حملہ کر دیا۔ اس کا پہلا وار ہی نوجوان کے شانے پر پڑا اور وہ فوراً لڑک گیا۔ ابھی خوفناک نوجوان محض زخمی ہی تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ اب حملہ کرنے کے لیے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ غالباً اس کی جسمانی طاقت سلب ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ ایک معمولی سا زخم تو اتنا کاری نہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ بھاگتے ہوئے سپاہی رک گئے اور اپنے نوعمر ساتھی کی بہادری دیکھ کر ان کے حوصلے بھی بلند ہوئے اور وہ گرے ہوئے نوجوان کو قتل کرنے کی غرض سے اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ لیکن نوعمر سپاہی نے انہیں یہ کہہ کر آسیب زدہ نوجوان کو قتل کرنے سے روک دیا کہ اس کا زندہ گرفتار کیا جانا بہت ضروری ہے۔ آسیب زدہ نوجوان کی گرفتاری کی خبر پر لگا کر شہر میں اڑی اور آن کی آن میں ہر شخص تک پہنچ گئی۔ ابھی تقریباً سب لوگ ہی جاگ رہے تھے۔ راوندی اور نادرا کو ایک ملازم نے آ کر ایک اجنبی نوجوان کے دستہ سالار پر حملہ کرنے اور اسے قتل کرنے، پھر زخمی ہونے اور اس کے گرفتار ہونے کی خبر سنائی تو راوندی اور نادرا اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ یہ گویا ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ گزشتہ 2 ماہ اور 13 دن میں یہ پہلا سراغ تھا جو کوتوالے شہر کے ہاتھ لگا۔ راوندی نے نادرا بیگم سے کہا، بیٹی ہمیں ابھی اور اسی وقت کوتوال شہر کے پاس جانا چاہیے۔ حاکم شہر بھی وہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس نوجوان سے ہمیں نعیم کا کچھ سراغ مل سکے۔ نادرا کا چہرہ جذبات کی شدت سے لبریز ہو گیا۔ یہ لڑکی اپنے بھائی کی گمشدگی کے بعد سے اب تک اتنی غمزدہ رہتی تھی کہ اس کا چاند جیسا مکھڑا پھیکا پڑ گیا تھا۔ آسیب زدہ نوجوان کی گرفتاری کا سن کر شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ راوندی کے کہنے پر چھنک کر اٹھی اور باعجلت کوتوالی کی جانب جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس کا محافظ دستہ اور 6 گھوڑوں پر مشتمل بگھی راوندی کی حویلی کے دروازے پر تیار کھڑی تھی۔ چنانچہ راوندی اور نادرا تیزی کے ساتھ کوتوالی کی جانب چل دیے۔ کوتوالے شہر صلاح الدین نے نادرا کو بتایا کہ گرفتار کیا جانے والا نوجوان اپنے حواس میں نہیں، وہ کسی خاص قسم کی نشاور دوا کے زیر اثر ہے۔ جب تک اس کی دماغی حالت معمول پر نہیں آ جاتی، ہمارا اس سے بات کرنا بیکار ہے۔ میں نے رات بھر اس کے نزدیک رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں خود کڑی تفتیش اور گہری نگرانی کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے زیادہ فکر مند ہوں۔ آپ لوگ برا منائے بغیر مطمئن ہو کر تشریف لے جائیے۔ صبح تک انشاءاللہ ہمیں حقیقت حال معلوم ہو جائے گی۔ راوندی نے استفہامیہ نظروں سے نادرا کی جانب دیکھا۔ نادرا بیگم نے اپنے یاقوتی ہونٹ سکیڑے اور آنکھوں کے اشارے سے کوتوالے شہر کی بات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ چنانچہ یہ لوگ کوتوالی سے لوٹ آئے۔ آج کوتوالی میں ایک خطرناک مجرم قید تھا۔ سب سپاہی اور پہرے دار چوکس اور مستعد تھے۔ گزشتہ 2 ماہ اور 13 دن میں یہ پہلا شخص تھا جس کی مدد سے ان بھیانک واقعات کا کھوج لگایا جا سکتا تھا جن میں سینکڑوں شہری جان سے جاتے رہے۔ کوتوالے شہر بنفس نفیس مجرم کے سر پر موجود رہا، لیکن رات بھر وہ دراز قد نوجوان نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا۔ رات کے کسی پہر میں کوتوالے شہر نے نوجوان کی حالت کسی طبیب کو دکھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت شہر کے سب سے بڑے طبیب حکیم اصفہانی کو بلا کر لائیں۔ حکیم اصفہانی بو علی سینا کے اصفہان میں موجود واحد وارث اور ان کے طریقہ حکمت پر کاربند تھے۔ حکیم بو علی سینا کے شاگردوں میں حکیم اصفہانی ہی اب تک زندہ تھے۔ ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک تندرست و توانا اور حشاش بشاش تھے۔ کوتوالے شہر صلاح الدین کے حکم پر سپاہیوں کا ایک دستہ حکیم اصفہانی کو لینے کے لیے چل دیا۔ ابھی رات باقی تھی کہ حکیم اصفہانی آ پہنچے۔ انہوں نے نیم بے ہوش نوجوان کا معائنہ کیا اور ایک دوا دیتے ہوئے کوتوالے شہر کو ہدایت کی کہ یہ شیشی اس نوجوان کو پلا دی جائے۔ حکیم اصفہانی نے کوتوال شہر کو بتایا کہ یہ نوجوان حشیش کے زیر اثر ہے۔ یہ دوا پی کر اسے قے آئے گی، اس کے معدے سے حشیش کا محلول خارج ہوگا اور پھر اسے نیند آ جائے گی۔ اسے اس وقت تک سونے دیا جائے جب تک یہ خود سے سوتا رہے۔ اس کے بعد جب یہ اٹھے گا تو پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں ہوگا۔ چنانچہ کوتوال شہر نے ایسا ہی کیا۔